بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کامیاب امام کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ اسے عربی میں دعائیں خوب آنی چاہیے۔ عربی میں اب دعائیں مانگنے کا اپنا ایک اثر ہے، اس کا اپنا ایک نور ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعاؤں میں جو تاثیر ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہماری اردو اور پشتو میں اور وہ پنجابی میں تو نہیں ہو سکتی۔ لہذا امام کو چاہیے کہ وہ کبھی کبھی جہرن دعائیں ترغیباً مانگے اور عربی میں مانگے۔ اس سے لوگوں میں بھی عربی دعائیں یاد کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ بے شک آپ اس کا ترجمہ ساتھ کر دیں، آپ بعد میں اردو میں بھی مانگیں دعائیں، لیکن عربی میں لوگوں کا ذوق پیدا کرنا یہ امام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں مناجات مقبول، حصن حسین اور دیگر دعاؤں کی بہت ساری کتابوں سے سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ان دعاؤں کو آپ اپنے پاس محفوظ کریں۔ آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک ڈائری بنا لیں اور اس میں 5 نمازوں کے نام لکھ دیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ہر نماز کے لیے الگ الگ لکھیں۔ مثلا میں نے یہ دعا آج فجر میں مانگنی ہے، وہ وہاں لکھ دیں، اور یہ والی دعا ظہر میں مانگنی ہے، یہ عصر میں، یہ مغرب میں، یہ عشاء میں۔ پھر فجر کی دعائیں یوں بڑھتی چلی جائیں گی، 1 سے 2 3 4 5۔ ذہن بنا لو کہ 40 ایک دعائیں تو فجر کے لیے ہونی چاہیے، 40 ایک ظہر کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر آپ الگ الگ نمازوں میں طے کر لیں گے کہ مجھے دعائیں مانگنی ہے اور جہرن مانگنی ہے، ایک بڑا ذخیرہ دعاؤں کا آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں کے حساب سے دعائیں مانگتے تھے، اور حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں قاری یاسین صاحب زیدہ مجدوف نے لکھا ہے کہ حضرت جب کبھی میرے یہاں تشریف لاتے تو ہم نے اندازہ لگایا 2 گھنٹے اور کبھی اس سے بھی زیادہ دعائیں مانگنے کا اہتمام تھا۔ تو عربی دعائیں یاد کرنے کا ذوق ہونا چاہیے۔ عوام کے لیے بھی آپ کوئی ترتیب بنائیں، کسی نماز کے بعد ہلکا سا ایک درس یا تو روزانہ ہو یا ہفتے میں 2 دن 1 دن رکھ لیں جس میں دعاؤں پر درس دیا جائے، اور باہر ایک بورڈ لگا دیں جس میں وہ دعا لکھ دی جائے ترجمہ کے ساتھ، اور لوگوں کو ترغیب دی جائے کہ یہ دعا یاد کریں، اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں، اور باہر بورڈ پر لکھی ہوئی ہے، کسی کے لیے مشکلات ہوں تو وہ اس کو وہاں سے لکھ لے اور یاد کر لے۔ دعاؤں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخصوص اعمال کی دعائیں، مثال کے طور پر کھانا کھانے کی دعا، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں نا، ہمیں حیرت ہے بہت سارے لوگوں کو مسجد میں آنے تک کیا وہ طریقہ معلوم نہیں ہے، اس کی دعائیں نہیں آتی، تو ہم نے کبھی اس موضوع کو چھیڑا نہیں۔ تو یہ دعائیں ہمیں آنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ترقی ہمیشہ تعریف سے نہیں تنقید سے ہوتی ہے۔ انسان کا نفس تعریفوں سے خوش ہوتا ہے، تنقید سے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے عیوب جو آدمی نکالے وہ ہمارا محسن ہے کہ اس سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے اندر ایک عیب ہے کہ ہمیں عربی میں دعائیں نہیں آتی، اللہ ماشاءاللہ جنہیں اس پہ عبور حاصل ہے، اللہ مبارک فرمائے، لیکن ایک عمومی ہماری کمزوری ہے۔ اس کو ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے شاگردوں کو بھی دعائیں یاد کروائیں، اپنے ماتحتوں کو یاد کروائیں، اپنے نمازیوں کو یاد کروائیں، اپنے دوست احباب کو متوجہ کریں، اور خود بھی اس کا اہتمام ہو۔ جتنا زیادہ ہوگا اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ گزارش بھی ہوگی کہ جو مسنون دعائیں ہیں، میں نے عرض کیا مختلف اوقات کی، وہ سب سے پہلے یاد کروائی جائیں، باتھ روم میں آنے کی، جانے کی، اذان کے بعد کی، اور کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، اور وہ یہ طے کروائیں لوگوں سے کہ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ مسنون دعائیں حقیقت میں ہماری حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ پھر سجدے میں کبھی کبھی لمبی دعائیں خود بھی مانگنی چاہیے۔ ان دنوں میں سحری اور افطاری کے بڑے وہ زبردست مواقع ہیں، ہمیں اس میں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب ہمیں دعائیں آتی تو ہوں۔ میں عرض کروں گا صرف عربی ہی کی دعائیں نہیں، حقیقت میں ہمیں ڈھنگ سے تو اردو میں بھی دعائیں مانگنی نہیں آتی، اور یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، ہمیں سیکھنی چاہیے۔ پبلک جس بنیاد پہ آپ مسجد میں ان کو روک سکتے ہیں اور ان کو وہ دعوت دے سکتے ہیں کہ مسجد میں آئیں، اور کشش وہ جس سے پیدا کر سکتے ہیں، اس میں ایک چیز دعائیں بھی ہیں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ چلو یار امام صاحب کے ساتھ جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں،
دعا مانگتے ہیں بہت اچھی تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. لوگ پریشان ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعائیں دے, کوئی دعائیں مانگے, ہم اس میں شریک ہوں. اس سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آج سے ہی ہم عزم کر کے ان دعاؤں کو خود بھی یاد کریں گے اور اپنے دوست احباب اور اپنے نمازیوں کو بھی یاد کرانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان گزارشات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.